اچھا اب آتے ہیں امام علیہ السلام کو. دیکھیے اخلاق اور کردار. راوی ہے علی ابن عبد الغفار کا بیان ہے. علی ابن عبد الغفار یہ کہتا ہے کہ امام حسن جب امام حسن علیہ کو گرفتار کر کے یا سیف صالح ابن سیف کی نگرانی میں دیا گیا. ایک آدمی تھا صالح, اس کی نگرانی میں دیا گیا اور اس سے کہا گیا, اس دیکھیں اس سے کیا کہا گیا, ایک آدمی کو کہا کہ بھائی اس کی نگرانی میں دیا گیا اور کہا کہ تم 2 شخصوں کو تعین کرو جو امام کو سب سے زیادہ اذیت دی. بالکل آپ کو سیم یہ واقعہ ملے گا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں, بالکل ایسی واقعہ. وہاں پر ایک کنیز کو بھیجا گیا تھا, یہاں پر 2 آدمیوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ امام کو اذیت دیتے رہیں. پھر وہ بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب یہ حکم دے دیا گیا اور اس کے بعد کہتا ہے کچھ دنوں کے بعد عباسی اس نے کہا کہ جو عباسی خلیفہ تھا اس نے جو ہے وہ کہا کہ صالح ابن, اس کا نام ہے صالح ابن علی, اور دوسرے جو منظر افراد تھے اس کے ساتھ چل جا کے دیکھے تو صحیح کہ وہ امام کو جو ہے وہ اذیت دے رہا ہے نہیں دے رہا. جب وہاں جا کے دیکھا تو امام بھی سجدے میں ہے, امام نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ 2 شخص جن کو اذیت دی گئی دینے کے لیے رکھا گیا تھا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی سجدے میں. تو اس نے آگے اعتراض کیا اس پہ, کہا بھائی تم کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی امام کو تو ایسے افراد کے ساتھ ہو جو امام کو اذیت دیں, یہ تو خود نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. تو کہا ہم نے بھیجا ان کو اسی لیے تھا, ان دونوں افراد کو اسی لیے بھیجا تھا امام کے پاس کہ امام کو اذیت دیں, ذہنی تکلیف پہنچائیں, پریشان کریں. لیکن کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے, یہ امام جو ہے, اس سوائے عبادت کے کوئی کام ہی انجام نہیں دیتے, ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں. تو وہ امام کا اخلاق اور کردار دیکھ کر, عبادت دیکھ کر وہ خود بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یہ امام علیہ السلام. اب یہ واقعہ در حقیقت میں امام کی سیرت میں, لیکن یہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہم بھی معاشرے میں دیکھیں, یہ قید خانے کا واقعہ, عام حالات کے واقعہ اور ہوتے ہیں, قید خانے کے واقعات اور ہیں کہ قید کے اندر امام علیہ السلام عبادت کیا کرتے, اور وہ جن کو اذیت دینا ہے اس نے دیکھا کہ یہ عبادت کیا اذیت دیں ان کو, یہ تو عبادت کریں خدا کی بارگاہ میں, اور وہ بھی امام کا کردار اخلاق دیکھ کے عبادت دیکھ کے وہ بھی سجدے میں گر گئے. تو یہ واقعہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ عام زندگی میں اندر انسان اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ اخلاق کردار اتنا اچھا ہو کہ لوگ دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو, دوسرے جو افراد ہیں وہ دیکھ کر کہیں کہ یہ کتنے اچھے شیعہ ہیں, کتنے علی کے چاہنے والے ہیں, امام حسن عسکری کے چاہنے والے ہیں, 12 امام کے چاہنے والے ہیں, تو ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو انسان وہ بھی زندگی اپنی تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا ایک اب آتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس. یہ بھی دیکھیں ابو ہاشم کا بیان ہے. یہاں پر بھی ابو ہاشم کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں جب گیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اپنے دل میں خیال کیا, ارادہ کیا کہ میں امام کی خدمت میں جاؤں گا تو امام سے چاندنی لے لوں گا, ایک چاندنی, تاکہ میں اس سے انگوٹھی بنا سکوں. یہ اس نے ذہن میں ارادہ کیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے باتیں کرنے لگا, گفتگو ہونے لگی. گفتگو ہوتے وقت گزر گیا اور اب رخصت کا وقت آ گیا. تو وہ امام سے جب رخصت کا وقت آیا اور چلنے لگا تو ایک مرتبہ امام نے اس سے روکا. امام نے کہا تمہارا ارادہ نہیں تھا کہ تم ہم سے جو ہے وہ چاندنی لو؟ دیکھیں یہ امام ہوتا ہے. میں نے کہا نا اس وقت یہ امام ہوتا ہے جو آپ جو سوچے وہ بتاتے, وہ امام ہے. اس نے کہا مولا ارادہ تو تھا لیکن میرے ذہن سے نکل کے. امام نے کہا ہم جانتے ہیں. پھر امام نے اپنی انگوٹھی نکال کر اس کو دی. امام نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے نگی تم تو سوچے تھے چاندی بناؤ گے, چاندی دیں گے, اسے انگوٹھی بناؤ گے, اور یہ سب اخراجات بھی تمہارے ذہن میں تھے. ہم نے تمام اخراجات سے تمہیں بری ذمہ کر دی, یہ انگوٹھی تم لے لو. پھر اس کا دیکھیں جب انگوٹھی امام علیہ السلام نے اس کو انگوٹھی دے دی, امام نے کہا ہم نے تمہیں تمام چیزوں سے بے فکر کر دیا, یہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک. پھر اس نے عرض کیا, جواب میں کہا میرے آقا میرا سید. اب دیکھیں اس نے جواب میں کیا کہا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ولی ہیں اور میرے وہ امام ہیں کہ جن کی اطاعت کو میں اللہ کے دین کا حصہ سمجھتا ہوں. آپ میرے ولی ہیں اور میں آپ کی اطاعت جو اللہ نے, آپ میرے ولی ہیں اور میرے امام ہیں جن کی اطاعت کو میں اللہ کے دین کا حصہ سمجھتا ہوں. یہ امام علیہ السلام کے ایک اور واقعہ کہ دیکھیں امام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچے وہ یار. اور اسے کہتے ہیں عطا امام, کہ انسان خوش ہوتا ہے اگر کوئی امام کوئی چیز امام عطا کرے. انسان کے لیے ایک طرح سے اعزاز ہے کہ امام اگر انگوٹھی کوئی دے دیں, امام کوئی کپڑا عطا کر دیں, امام کوئی پہران کوئی چیز دے دیں, امام کوئی ایسی چیز جو انسان کے لیے کوئی بھی چیز اگر دے دیں. جیسے آج اگر کوئی مثال کے طور پہ آیت اللہ کوئی چیز دیتے ہیں لوگوں کو, اگر دیتے ہیں در نجف وغیرہ دیتے ہیں یا انگوٹھی کوئی دیتے ہیں یا مثال کے طور پہ کوئی چیز دیتے ہیں تو لوگ کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں مرجع نے دی ہے. اب آپ سوچو کہ وہ اتنی عظمت اس کو عظیم سمجھتا ہے. سوچو امام کسی کو دے دیں
تو کتنا اس کے لیے ایک اعزاز ہے اور عظیم کہ مجھے وقت کے امام نے جو انگوٹھی دی, مجھے وقت کے امام نے جو کپڑا بھیجا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عطا امام علیہ السلام میں آتے ہیں. اب آتے ہیں عطا امام پر. یہ بھی عطا امام ہے اور اس میں بھی امام علیہ السلام امام کے واقعات ہیں. محمد ابن ابراہیم جو کہ ابن کردی کے نام سے مشہور تھا. کرد میرا خیال ایک علاقے کا نام ہے, کردی وہیں سے ہوگا. محمد ابن ابراہیم جو ابن کردی کے نام سے مشہور تھا, اس نے کہا کہ ہم پر تنگ دستی چھا گئی, تنگ دستی چھا گئی, مشکل حالات تھے, ہمارے مشکل حالات تھے, ہم زندگی ہمارا سکون چھین لیا تھا, ہمارے پاس حالات ایسے خراب ہو گئے, افلاس والے حالات ہو گئے, غربت والے حالات ہو گئے, تو اب ہم پریشان تھے, ہم کیا کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ ہم امام حسن عسکری کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ عطا کریں. تو اس نے کہا, اس کے بیٹے نے کہا کہ کیا آپ بابا کبھی اس سے پہلے امام حسن عسکری کی خدمت گئے؟ کہا نہیں, اس سے پہلے ہم کبھی میں امام کی خدمت نہیں گئے, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ سخی بہت ہیں, وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میں ان کی شہرت ہے, سخی ہونے کی شہرت ہے کہ سخی بہت ہیں, تو ان کے پاس چلتے ہیں, وہی ہماری مدد کریں گے. پھر یہ دونوں باپ بیٹے جب راستے میں جاتے ہیں, اب دیکھیں یہ دو باپ بیٹے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب باپ یہ کہتا ہے اپنے ذہن میں, اب بیٹے سے گفتگو کرتا ہے کہ اگر وہ مجھے 500 درہم دے دیں تو میں 200 درہم کا لباس لے لوں گا, 200 درہم کا میں اناج لے لوں گا, اور 100 درہم میرے دیگر اخراجات میں آ جائیں گے. کاش امام مجھے, یہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا اگر امام مجھے 500 درہم دے دیں تو میں یہ کام کر لوں گا. اپنے بیٹے سے ذکر. اس کا بیٹا کہتا ہے اپنے بابا سے اگر وہ مجھے 300 دینار دے دیں تو میں 100 درہم کی سواری لے لوں گا, 100 درہم جو ہے وہ 100 درہم کے لباس وغیرہ, اور 100 درہم دیگر اخراجات میں. یعنی انسان اپنے طور پہ جو جیسے آج کہتے ہیں نا پلاننگ کرتا ہے کہ اگر مولا مجھے اتنا دے دیں تو میں یہ چیزیں لے لوں گا, مولا مجھے یہ دے دیں تو میں اتنا دے دوں گا. اب یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے مجھے 500 دے دیں, یہ کہہ رہا ہے مجھے 300 دے دیں. اب یہ دونوں خیال کرتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے. جب امام کی خدمت پہنچے, امام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پھر امام سے کہتے ہیں کہ اپنی غربت کی شکایت کی کہ مولا ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں اور ہمارے حالات اتنے ہیں مشکل حالات میں ہمیں. پھر اب اس کے بعد انہوں نے تم اب تک, اب دیکھیں امام نے ایک جملہ کہا, تم لوگ اب تک کیوں میرے پاس نہیں آئے. یہ بھی امام نے ایک طرح سے اس کو ہم کہیں گے امام نے شکوہ کیا, بھائی جب تمہارے حالات اب تک تم میرے پاس کیوں نہیں آئے. یعنی شاید امام, یعنی اس جملے سے ایسا لگتا ہے کہ امام کہتا ہے ہم آپ آؤ, اگر مشکل میں ہو تو ہم آپ آؤ, ہم تو مشکل حل کریں گے. اس جملے میں انہوں نے یہ کہا. پھر اس نے جواب دیا کہ میرے والد نے کہا سوال کرتے کہ ہمارے والد نے کہا ہمیں سوال کرتے ہوئے, یعنی آپ سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی اور حیا آتی تھی, ہمیں حیا آتی, شرم محسوس ہوتی تھی, تو اس لیے ہم نہیں آ سکے. امام علیہ السلام نے اس کے جملے میں کہا, کہتے ہیں پھر ہاں اس کے بعد اس نے کہا ہمیں شرم آتی تھی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم رخصت ہوئے امام سے, جب ہم رخصت ہوئے امام سے, گفتگو ہونے کے بعد ساری بات ہو گئی, رخصت ہوئے, تو ان کے غلام نے ہمیں 2 تھیلیاں دی. کہ ایک تھیلی میرے والد کو دی, ایک تھیلی مجھے دی. میرے والد کو جو تھیلی دی اس میں کہتے ہیں اس کے غلام نے کہا, امام نے کے غلام نے کہا کہ اس میں 500 درہم ہے, 500 درہم ہے, 200 درہم کا تم نے لباس لینا ہے, جو 200 درہم کا تم نے اناج, اور 100 درہم کا تمہارے دیگر اخراجات. بیٹے کو جب دیا تب بھی یہی کہا کہ 100 درہم کی سواری, 100 درہم لباس, 100 درہم دیگر اخراجات. یعنی جو انہوں نے سوچا تھا وہ امام نے اپنے غلام کے ذریعے سے جب نکلتے وقت خداحافظ کرنے آئے, نکلتے وقت تو امام علیہ السلام نے اپنے غلام کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ان کو کہیں جو وہ خود سوچتے ہوئے آ رہے تھے, جو دل کی بات سمجھ جائے. ہاں. پھر اس کے بعد امام نے ایک اور بات بھی کہی. امام نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم فلاں, اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جب ہمیں تھیلی دی تو اس نے کہا ہم پہاڑ والے راستے سے جائیں گے, ہم پہاڑ والے راستے سے. پھر کہتے ہیں امام کے غلام نے ہم نے کہا پہاڑ والے راستے سے مت جاؤ, ایک دوسرا راستہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ دوسرے راستے کا ہلا سے ایک راستہ ہے, اس کا بتایا کہ اس راستے سے جاؤ. پھر وہ کہتا ہم اس راستے سے گئے اور اس کا بتاتے کہ ہماری شادی بھی ہو گئی, اور اس کے بعد جس سے شادی ہوئی ان کے گھر والوں نے ہمیں 1000 دینار کا سامان بھی دیا. تو اب اس واقعے میں دیکھیں کیا ہے, امام علیہ السلام کی عطا ہے, امام علیہ السلام کی ان لوگوں سے محبت ہے. امام علیہ السلام کا ایک طرح سے شکوہ تھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آتے, اور ان کا بھی آنا امام کے پاس, امام کا مدد کرنا, پھر امام کا ان راستے کی رہنمائی فرمانا کہ تم اس راستے سے مت جاؤ, فلاں راستے سے جاؤ. اور اس کے بعد اس راستے پہ پہنچے تو وہاں اس کی شادی کا بھی انتظام ہو گیا. اس لڑکا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس کا شادی کا بھی انتظام ہو گیا. تو ان تمام چیزوں میں ہم واقعات دیکھتے ہیں امام علیہ السلام نے کس طرح ان کی رہنمائی
فرمائی اور کس طرح امام نے ان کی مدد کی. اور دوسرا اہم ترین چیز کیا ہے؟ امام کا دل کے حالات کا جاننا. یہ سب سے اہم ہے کہ جو باپ بیٹا جو خیال کر کے جا رہے تھے, جو سوچ کے جا رہے تھے, اس سے بالا تر ہے. اس سے امام نے اس سے کیونکہ دیکھیں یہ بھی ایک امامت ہے کہ نشانی ہے کہ امام جو ہے وہ آپ نے جو سوچا وہ امام بتاتے ہیں. اس کے بعد ہاں یہاں پر بھی ایک ہے, یہ بھی ابو ہاشم کا اتفاق سے واقعہ ہے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ امام نے ایک اور جملہ کہا, یہ بھی عطا امام میں ہے. ابھی ہاشم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجھ پہ بہت زیادہ تنگ دستی ہوئی, وہی غربت افلاس میں مبتلا ہو گیا. میں نے فیصلہ کیا کہ امام کو خط لکھوں, امام حسین علیہ السلام کو خط لکھوں اور اس سے مدد طلب کروں. امام سے درخواست چاہتا ہوں کہ امام میری مدد کریں. لیکن مجھے حیا مانے ہو گئی. میں نے کہا یار اب امام سے مانگنے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے, حیا مانی ہو گئی. اب سنیے دیکھیں یہاں پر اس میں بھی یہی ہے. اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو حضرت کی طرف سے غلام نے مجھے 100 دینار بھیجے. حضرت کی طرف سے 100 دینار بھیجے اور حضرت کی طرف سے مجھے خط ملا. ایک خط بھی مولانا نے مجھے خط بھیجا اور جس میں کیا لکھا تھا جب کبھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم ہم سے بلا جھجک مانگ لیا کرو. بلا جھجک تم ہمارے پاس آؤ اور ہم سے انشاءاللہ ہم تمہاری حاجت کو پورا. اب دیکھیں اس واقعے میں بھی یہی ہے, امام کا عطا امام ہے, امام کا مدد کرنا. اچھا اب یہ حالات بھی سوچیں آپ, امام حسین علیہ السلام کے حالات بہت اس زمانے میں بہت سنگین حالات تھے, جو چھٹے امام کے زمانے کے حالات نہیں تھے, پانچویں امام کے زمانے کے حالات نہیں تھے. یہ بھی ذہن میں رہے. سختی کا دور تھا, امام سے ملاقات اس زمانے میں بڑی مشکل سے ہوتی تھی. تبھی اس نے خیال کیا. دیکھیں اب وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے خیال کر رہا ہے کہ مجھے پریشانی تو میں مولا سے کیسے طلب کروں, مانگنا چاہتا ہوں, میرے مشکل حل کریں, لیکن مجھے حیا آتی ہے. اب امام اپنے مقام پر سامرہ میں ہے, وہ بھی سامرہ میں ہے. امام تو جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ کہاں ہے اور کس پریشانی میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ کس پریشانی میں مبتلا ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. وہ ہم سے مدد مانگنا چاہتا ہے لیکن حیا مانے ہو رہی ہے. پھر امام نے اس کو 100 دینار بھیجے تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے. اور ایک خط میں یہ بھی لکھ کے بھیجا, امام نے خط میں لکھ کے بھیجا کہ بھائی جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو بلا جھجک آؤ ہمارے پاس اور ہم سے حاجت طلب کرو, ہم تمہاری حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے. اب اس واقعے میں بھی دیکھیں کیا پیغامات ہیں. عطا امام, امام کا علم رکھنا کہ ہمارا چاہنے والا کا, اس کا مطلب یہ امام محسوس کرے گا نہیں. آج بھی امام زمانہ ہے غیبت میں, کیا امام کو نہیں معلوم؟ تو کیا امام کو نہیں معلوم کہ ہماری مشکل کیا ہے؟ امام کو نہیں معلوم کہ ہماری مشکل کیا ہے؟ امام کو پتہ ہے, امام کو پتہ ہے کہ ہماری مشکل کیا ہے. تو کہتے ہیں عریضہ کیا ہے, کہنی چاہیے بالکل. نہیں آپ ضروری نہیں کہ عریضہ 15 کو لکھیں, آج بھی لکھ سکتے ہیں. عریضہ اصل میں ہم نے خاص چیزوں کے لیے مخصوص کر دیا. دیکھیں اب ایک اور مثال میں آپ کو دوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے امام زمانے کی, جس میں 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے نا, یہ ہم نے مخصوص جمگران کے لیے کر دی. جبکہ ایسا نہیں ہے. عام دنوں میں شب جمعہ, امام زمانہ کا جو شب جمعہ جو مغرب یعنی شب جمعہ مغرب کی اذان کے بعد سے لے کے جمعے کا دن گزر کر مغرب کی اذان ہوتی ہے, جو 24 گھنٹے امام زمانہ کے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پریشانی رہا ہے, کوئی بھی مثلا مشکلات ہیں, بچے کی نوکری نہیں لگ رہی, فرض کر لیں رشتہ نہیں ہو رہا, آپ کیا امام زمانہ حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں منت مانتی ہوں. جو منت کی شرائط ہے اس میں ایک شرط پہلے بھی بیان کی کہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھیں, یا زبان پر اللہ کا نام لا کر اب منت مان لیں کہ پروردگارہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھوں گی. ختم بات. کتنے لوگ منت مانتے ہیں آج مجھے بتائیے, یہ والی کتنے لوگ درود کی منت مانتے ہیں؟ نہیں مانتے, اس لیے کہ اصل میں ہم نے خاص چیزوں کو مخصوص کر دیا ہے, جبکہ وہ مخصوص نہیں ہے. زیارت جامع کبیرہ کتنی فضیلت والی زیارت ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ زیارت سے وارثہ تو چلیں ٹھیک ہے, لوگ آشنا ہے, ڈیلی بھی پڑھنی چاہیے. شب جمعہ بھی لوگ پڑھتے ہیں, نہیں ڈیلی پڑھنی چاہیے. زیارت امین اللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے بتائیے. یا کتنے لوگ یہ منت مانتے ہیں کہ میرے بچوں کو نوکری لگ گئی, بچے کی شادی ہو گئی, تو میں زیارت امین اللہ حضرت امین اللہ پڑھوں گی؟ نہیں. تو کہنا مقصد ہے کہ ہم نے بعض چیزیں بعض زیارتوں کے ساتھ مخصوص کر دی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے شہر کراچی میں جہاں رہتی ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اپنے وقت کے امام کو پکاریں, توسل کریں اہل بیت سے. آپ دیکھیں آپ کی مشکل حل ہو گیا, ہوتی ہے حل. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, آج کتنے لوگ ہیں جو کربلا جاتے ہیں,
کہتے ہیں ہم نے دعا کی مولا سے، بیوی کسی بھی گھر میں دعا کی، علم پہ گئے، زری پہ گئے، کہیں پر بھی جا کے دعا مانگی، مولا نے اسباب فراہم کر دیے، چلے گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا توسل ہر وقت ہونا چاہیے، اور مخصوص نہیں کہ یہ نماز جمکران میں پڑھی جائے گی، یہ دعا فلاں جگہ امین اللہ نجف میں پڑھی جائے گی، یا امین اللہ جو ہر امام کی زیارت میں. نہیں، آج اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ آج مشکل میں مانیں کہ امیر المومنین سے توسل کریں، مولا میرا یہ کام ہو گیا، میں زیارت امین اللہ پڑھوں گی. آپ دیکھیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سی دعائیں، دعائے کومیل، پھر بھی لوگ آشنا ہے دعائے کومیل سے، دعائے ندبہ سے، پھر بھی ماشاءاللہ آشنا ہے. اچھی بات ہے کہ لوگ الحمدللہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، دعائے کومیل بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں. ہاں، تو پھر آپ اس کو دیکھیں. ہاں، وہ دعا وہی ہے. تو آپ اچھا ایک جو ہے وہ ایک آخری واقعہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ ٹائم جو اتنا ہمارے پاس بچائے. یہ واقعہ بھی دیکھیں امام کا، اس واقعے میں مستقبل میں ایک شخص کو خبر دینا، ایک جو بتا رہا ہوں اس میں کیا آئے گا، اور اس کو دعا دینا. مولا سے اسے دعا، اپنے کام کے لیے دعا طلب کی. وہ دونوں چیزیں میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص ہے جس کا نام تھا محمد ابن حسن ابن شمون. وہ یہ کہتا ہے کہ میری ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، ایک آنکھ میری ضائع ہو چکی تھی، اور دوسری آنکھ میں بھی میرا درد بہت تھا. تو میں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ مولا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھ کا درد صحیح ہو جائے، دوسری آنکھ کا درد صحیح ہو جائے، ورنہ ایسا نہ یہ بھی ضائع ہو جائے. یہ دعا میں نے کہتے ہیں میں نے یہ امام سے دعا کی. امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا مولا میرے لیے دعا کیجیے کہ درد دور ہو جائے. اب دیکھیں امام نے جواب کیا لکھا، یہ مہم ہے. امام نے جواب میں لکھا اللہ تیری آنکھ کو سلامتی دے، اللہ تیری آنکھ کو سلامتی دے اور تجھے اجر عطا فرمائے اور بہتر ثواب عنایت فرمائے. اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ اس خط کے بعد میری آنکھ کا درد تو ختم ہو گیا. جب امام کا خط مجھے ملا تو میری آنکھ کا درد ختم ہو گیا. دیکھیں اچھا، اب یعنی آپ سوچیں کہ امام علیہ السلام جو دعا کریں تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یعنی خدا سے، یعنی اس نے امام سے ایک دعا طلب کی کہ میری ایک آنکھ تو ضائع ہو چکی مولا، اور آپ دعا کریں کہ دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ بچ جائے، درد نہ ہو. تو امام علیہ السلام نے اس کو خط لکھا تھا، خط میں یہ جملہ لکھا. اب اس دیکھیں اس جملے میں کیا کیا موجود ہے. اس خط کے بعد وہ کہتا ہے اس خط کے بعد تو میری آنکھ کا درد سی ہوگا، لیکن میں امام کا وہ جملہ نہیں سمجھ سکا. پہلا جملہ کیا تھا، اللہ تیری آنکھ کو سلامتی دے، یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی. کہا اب یہ جو جملہ اللہ تجھے اجر عطا فرمائے اور بہتر ثواب عنایت فرمائے، کہا یہ جملہ اس موقع کا مورد ہی نہیں ہے. یہ جو جملہ، دو جملے مختصر ہیں، کہ یہ دو جملے میری سمجھ میں نہیں آئے. یہ تو خدا نخواستہ اس وقت کہے جاتے ہیں جب کسی کے یہاں کوئی انتقال ہوا. اب وہ کہتا ہے خود بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کو جب یہ خط آیا تو یہ جملہ تو پہلا والا جملہ بھی سمجھ میں آ گیا، وہ آنکھ میری بالکل ٹھیک ہو گئی. پھر کہتا ہے کہ حضرت کے خط سے دوسرے پہ میں نے غور کیا، دوسرے جملے پہ جو غور کیا، آپ نے یہ لکھا جو تھا تجھے اجر عطا فرمائے، تجھے بہتر ثواب عنایت فرمائے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کیونکہ ایسے جملے تو کسی ایسے وہ لکھے جاتے ہیں کہ کسی کا اگر کوئی انتقال ہوگی، عیادت کے لیے کوئی انتقال ہو گیا، اور جبکہ میرے خاندان میں تو کئی سالوں سے کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا. کئی جملہ میں نہیں سمجھا. کب سمجھا؟ اب اسے لکھا ہے اس خط کے چند روز کے بعد میرے بیٹے طیب کا انتقال ہو گیا. تو کہا کہ اب وہ جملہ امام کو میری سمجھ میں آیا کہ میری موت کی خبر جب بیٹے کی خبر ملی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا اشارہ اس طرف تھا. دیکھیے امام علیہ السلام نے یہ بھی اسے خبر بھی کر دیا. یہ تھا امام ہوتا نا، ایک روایت میں ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو امام کی نشانیوں میں یا علامتوں میں ہے. روایت میں 4 نشانی امام موسیٰ کاظم کی ہیں کہ 4 علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ امام آنے والے واقعات کی خبر دیتا ہے. اس خبر دینے میں یہ بھی ایک ہے. امام علیہ السلام نے دیکھیں اس کو خبر دی لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا، لیکن متوجہ کب ہوا؟ بعد میں متوجہ ہوا. اچھا، اب یہاں پر ایک قول امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں 2 چیزیں دنیا میں، 2 چیزیں بہت افضل ہیں، بہترین ہیں. امام سے پوچھا، امام فرمایا 2 چیزیں بہت افضل ہیں، بہترین جیسا کیسے؟ 2 چیزیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک مومن کو فائدہ پہنچانا، اپنے مومن بھائیوں کو فائدہ پہنچانا، یعنی نفع دینا، اخوان، یعنی مومن بھائیوں کو نفع پہنچانا،
یعنی ان کی کسی طرح بھی انسان ان کو نفع پہنچائے کسی طرح بھی اور کسی بھی حوالے سے، اور اللہ پر ایمان لے کر۔ یہ ایک قول امام کا تھا جو آخر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مختصر ایک قول ہے۔ یہ دیکھیں یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ پر ایمان ہے، مومن کو فائدہ پہنچانا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ایک منٹ، میرا خیال ہے اس تمام میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے مختلف واقعات بیان کیے، اقوال بیان کیے، اور اسی کے ساتھ جو ہمارا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔